ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَى اور ڈرنا چاہیے، وَلْيَخْشَى اور ڈرنا چاہیے، الذین لوگوں کو، وَلْيَخْشَى الذین اور ڈرنا چاہیے لوگوں کو، لو اگر ترکوا وہ چھوڑ جاتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کم سن کم عمر، خافوا تو وہ ڈرتے، علیہم ان کے بارے میں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ اگر لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے اولاد، یتیم کم سن اولاد چھوڑ کے جائیں، تو جس طرح کا خدشہ اندیشہ اپنی اولاد کے بارے میں ہونا چاہیے تھا، تو جو یتیم ہیں ان کے بارے میں ایسا ہی اندیشہ اور خدشہ ہونا چاہیے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ کا مطلب یہی ہے، وَلْيَخْشَى اور ڈرنا چاہیے یتیموں کے بارے میں، یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کے بارے میں ڈرنا چاہیے، الذین لوگوں کو، کہ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا اگر وہ اپنے پیچھے کم سن اولاد چھوڑ کر مر جاتے، خافوا علیہم جس طرح ان کے بارے میں ڈرتے، جس طرح ان کے بارے میں ڈرتے۔ یعنی ہر آدمی یہ سوچے کہ اگر خدا نخواستہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری پیچھے کم سن اولاد یتیم رہ جائے، تو جو سوچ تصور اور جو اچھا رویہ اس کے بارے میں وہ تصور کر رہا ہے نا، کہ اس کے ساتھ دنیا ایسا اچھا رویہ کرے، تو جو یتیم ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی اچھا رویہ کرنا چاہیے۔ اور جس طرح بد سلوکی سے ان کے بارے میں انسان ڈرتا کہ کوئی ہماری اولاد کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، تو اسی طرح ان یتیم بچوں کے بارے میں بھی برا سلوک کرنے سے ڈریں اور ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار نہ کریں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لوگوں کو ڈرنا چاہیے یتیموں کے بارے میں، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اگر وہ مر جاتے اور اپنے پیچھے کمسن اولاد چھوڑ جاتے، خافوا علیہم جس طرح ان کے بارے میں ڈرتے، اسی طرح یتیموں کے بارے میں، بقیہ یتیموں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں بھی ایسا ہی ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَتَّقُوا چاہیے کہ ڈریں لوگ، اللہ سے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس چاہیے کہ لوگ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ کہیں، قَوْلًا سَدِيدًا بالکل ٹھیک اور درست بات، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور بالکل ٹھیک اور درست بات کرنی چاہیے۔ اِنَّ بے شک، الذین جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، یأکلون کھاتے ہیں، اموال مال، یتامیٰ یتیموں کے، ان الذین بے شک جو لوگ، یأکلون کھاتے ہیں، اموال مال، الیتامیٰ یتیموں کے، ظلماً ناحق جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما تو بے شک، یأکلون وہ بھر رہے ہیں فی بطونہم
اپنے پیٹوں میں نارا آگ، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یا آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، وسیصلون، اور عن قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یتیم کا مال نہ حق کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کی رات آپ کا کچھ لوگوں پر گزر ہوا، ان کے پیٹ ایسے تھے جیسے شیشے کے ہوتے ہیں نا، کہ باہر سے نظر آتا ہے اندر کیا ہے، تو باہر شیشے سا تھا اس طرح، اور اندر ان کے پیٹوں کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین فرمانے لگے یتیموں کا مال کھانے والے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عن قریب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ یہاں پر آ کر وہ خواتین کے بارے میں جو نصیحتیں اور ہدایات شروع ہوئی تھیں اور یتیم بچوں کے حوالے سے، یہاں پر آ کر فی الحال وہ بات مکمل ہو رہی ہے۔ اب اگلی جو 2 آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالی وراثت کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی 2 آیات میں یہاں کچھ اصولی باتیں سمجھ لینی چاہیے، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ درمیان میں آئیں گی تو مفہوم واضح ہوتا چلا جائے گا۔ ترکہ اسے کہتے ہیں، ترکہ بھی کہتے ہیں، وراثت بھی کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو پیچھے جو کچھ وہ چھوڑ جاتا ہے، وہ ترکہ ہے۔ اصولاً وہ ترکہ ہے۔ ترکہ کہتے بھی اس کو ہیں چھوڑا ہوا، اور ترکہ اور ورثہ چیز ہی وہ ہے جو کچھ لوگ اپنے لیے اپنے بعد چھوڑ جائیں۔ ترکہ، ورثہ، وراثت، میراث اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ لوگ اپنے بعد چھوڑ جائیں، تو وہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے، یہ میری طرف سے ہے، کسی بھی موقع پر، غمی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، بچوں کی شادیاں کر دیتا ہے کوئی شخص، شادیوں پہ پیسہ لگا دیتا ہے، بیٹیوں کی شادی کرتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے، اور جو کچھ وہ تحفہ ہے، وہ مدد ہے، یا عین ممکن ہے وہ قرض ہو، وہ وراثت نہیں ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی اولاد میں سے کسی شخص نے دیکھا کہ میرا فلاں بیٹا ذرا تھوڑا سا نسبتاً کمزور ہے، تو چلیں تھوڑا سا وہ باپ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر جاتا ہے، کچھ اس کو تھوڑی بہت زمین دے دیتا ہے، کوئی اس کو مکان دے دیتا ہے۔ بعد میں جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ وراثت نہیں تھی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں تو مل گیا تھا، وہ باپ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ تھا۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ اسے باپ کو چاہیے کہ وہ یکساں معاملہ کرے، یکساں سلوک کرے، وہ اس طرح کا معاملہ بہرحال نہ کرے، لیکن اگر کوئی باپ اس طرح سے کر جاتا ہے تو وہ وراثت نہیں ہے۔ شادی کے موقع پر بیٹیوں کو لوگ، ہمارے ہاں ایک چیز بن گئی ہے جو کہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، جہیز بنا کر بیٹیوں کو دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کا جس طرح ہمارے ہاں موجودہ طریقہ ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو لازمی حصہ ہے کہ بھئی جہیز ہوگا تو شادی ہوگی، جہیز ہوگا تو شادی ہوگی، یہ ایک ہمارے ہاں لازم و ملزوم چیز بن چکی ہے، جو کہ اسلام میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ہم نے بنائی ہے۔ اور اس کا بڑی جو ریزن اور وجہ ہے وہ ہندوانہ کلچر کو کسی حد تک اپنانے کی وجہ سے، ہندوانہ کلچر کو اپنانے، ہندو کلچر اس میں یہ ہے بیٹی کو جو کچھ دینا دلانا ہے شادی کے موقع پر، اس کے بعد جو کچھ دے دیا اس کا حصہ ختم، پھر جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کا جو کچھ باقی بچا ہے اب بیٹوں کا ہے۔ وہیں سے ہمارے ہاں یہ جہیز والی چیز بنی ہے، اسلام میں اس کا
کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو لڑکا شادی کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سب چیزیں مہیا کرے. یہ لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لڑکے کے لیے سب کچھ مہیا کرے. ہمارے ہاں جو لڑکی ہے جہیز کے نام پر وہ لڑکے کے لیے سب کچھ مہیا کرتی ہے. لڑکی سب کچھ مہیا کرتی ہے، سامان بھی، بیڈ بھی، اور آپ فریج بھی، اور ایئر کنڈیشن بھی، اور کراکری بھی، اور کچن کی برتن بھی، اور پینے والی چائے کے کپ بھی، اور پرچ بھی، اور سب کچھ، اور جو فرنیچر کی چیزیں ہیں وہ بھی لڑکی پرووائڈ کرتی ہے. لڑکی کے والدین مہیا کرتے ہیں لڑکے کو. یہ ہمارے ہاں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ لڑکا ان تمام چیزوں کا انتظام کرے گا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم اسلام کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. اس معاملے میں بالکل برعکس چل رہے ہیں. اسلام لڑکے کو کہتا ہے تو کر، اور ہم نے لڑکی پہ ڈال دیا ہے کہ تو کر. اب لڑکی کے والدین وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کو ہم جہیز کا نام دیا گیا ہے. شادی کے بعد لڑکے کے کمرے میں جتنا سامان ہوتا ہے وہ لڑکی کا دیا ہوتا ہے، لڑکے کا نہیں ہوتا. وہ اللہ نہ کرے، بلکہ میں یہ ہٹا دیتا ہوں 1 منٹ کے لیے. اگر ایسا نہیں بن پاتا اور کل کو لڑکی کہتی میں اپنا سارا سامان لے کے جاتی ہوں تو لڑکا خالی ہاتھ بیٹھ کر رو لے گا. اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ کمرے میں 4 دیواریں اس کے پاس ہیں، بس بیٹھ کے چاٹیں ان کو. یہ ہم اس معاملے میں غلط ہیں. اس معاملے میں ہم غلط. ہاں، لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا اس کو، نہ دینا چاہے کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس کو. لیکن ہمارے ہاں مجبور ہے. ہمارے ہاں لڑکی کا باپ مجبور ہے کہ اس نے دینا ہی دینا ہے. اس میں اس کی رضا اور ناراضگی نہیں ہے، اس کی مرضی شامل نہیں ہے. یہ چیز اس کے اوپر لازمی کر دی گئی ہے، اس کے لیے یہ چیز مسلط کر دی گئی ہے اس کے اوپر، جبکہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ معاملہ جو شکل ہمارے ہاں بن چکی ہے، جو شکل ہمارے ہاں بن چکی ہے، لازم و ملزوم. جیسے پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں، پوچھا جاتا ہے. اچھا کوئی کہہ کے دکھائے کچھ بھی نہیں دے رہے، خالی 2 کپڑوں میں جائے گی، کہہ کے دکھائے؟ نہیں کہہ سکتا. اسلام میں ہاں تو ٹھیک ہے 2 کپڑوں میں جائے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارے معاشرے میں جتنا مرضی دے دے، کروڑوں اور اربوں دے دے باپ اس موقع پر، لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوگا اس بیٹی کا شرعی طور پر پورا حصہ وراثت میں ہے. باپ نے جو کچھ زندگی میں دیا وہ تحفہ ہے. اس موقع پر اسلام نہیں کہتا کہ دو. ہاں، اس موقع پر اسلام ضرور کہتا ہے کہ اب جب کہ وہ باپ مرا ہے، ماں مری ہے، اب اس کی وراثت اور ترکے میں سے بیٹا ہے اس کو بھی ملے گا، بیٹی ہے اس کو بھی ملے گا. تو ایک اصولی بات تو یہ ہو گئی کہ ترکہ اور وراثت وہ ہے کہ جو کسی شخص کے دنیا سے جانے کے بعد بچتا ہے اور وہ تقسیم. ہاں یہ ممکن ہے، یہ ایک صورت ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر ہی کہ میری اولاد میرے بعد کہیں اس معاملے میں جھگڑ نہ پڑے، سب کچھ اولاد میں تقسیم کر دے کہ لو بھائی شرعاً تم سب کا اتنا 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 حصہ بنتا ہے، یہ سب کچھ میرا ترکہ ہے ٹوٹل مکمل، یہ لو. یہ ممکن ہے، یہ کر سکتا ہے وہ شخص. اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، جو کچھ ہے تمہیں دے دیا ہے، یہی تم نے بعد میں تقسیم کرنا ہے، میں نے اپنی زندگی میں تقسیم کر دیا. یہ ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا، وہ شخص نے دنیا سے چلا گیا، اب وہ جو کچھ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے وہ ترکہ ہے. ایک اصولی بات. دوسری اصولی بات، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 4 چیزیں اس سے متعلق ہوتی ہیں. 4 چیزیں اس سے متعلق. نمبر 1 تجہیز و تکفین، یعنی کفن دفن کا انتظام. اگر اس کے ترکے میں سے کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر کوئی شخص اور کر دے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اگر اس کے ترکے میں سے کیا جائے، کوئی شخص کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز تجہیز و تکفین. دوسری چیز اس کے ذمہ کوئی قرض ہو تو وہ قرض اس میں سے ادا کیا جائے. جو کچھ اس نے چھوڑا ہے تجہیز و تکفین کے بعد اس کے ذمہ جو قرض ہے
وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، قرض بھی ہو گیا۔ اب جو باقی بچا ہے تیسری چیز ہے وصیت۔ وصیت، اگر وہ کوئی وصیت کر گیا تھا کہ میرے مال میں سے اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے، تو یہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس نے وصیت کی ہے کہ 1/3 سے زیادہ، تو اس کی وصیت صرف 1/3 میں نافذ العمل ہوگی۔ 1/3 سے زیادہ اس کی وصیت وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ 1/3 اس کی وصیت، یا اگر اس سے کم ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ 3 چیزیں، تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، قرض بھی ادا کر دیا گیا، اور کوئی وصیت تھی تو وہ بھی ادا کر دی گئی۔ اس کے بعد اب جو مال بچا ہے یہ ورثاء جو ہیں، اب یہ ان کا حصہ ہے۔ اب جو ورثاء ہیں، اب اس میں اب تقسیم کیا جائے گا سب ورثاء کے اندر۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد کچھ بچا ہے تو، نہیں بچا تو معاملہ ختم، نہیں بچا تو معاملہ ختم۔ ہاں اگر بچا ہے تو پھر ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ عمومی جو تقسیم ہے اس میں مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہے۔ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہے، یعنی مرد کو عورت کے ڈبل ملے گا اور عورت کو مرد کے ہاف ملے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر دنیا کفر نے بڑا شور مچایا ہے کہ اسلام عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو مرد کے مقابلے میں کم تر سمجھتا ہے اور اس کا حق مارتا ہے اور اس کو ہاف سمجھتا ہے کہ یہ مرد کی ہاف ہے۔ اس پر تو اس لیے میں چھوٹی سی بات یہاں پہ ضرور کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ لا علمی ہے، جہالت ہے۔ وہ کیا؟ اسلام نے معیشت کی ساری ذمہ داری مرد کے سر پہ ڈالی ہے، کمانے کی ساری ذمہ داری مرد کے سر ڈالی ہے، عورت کے سر پر اسلام نے کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اور ہاں، دنیا کفر نے جو اس وقت اسلام کے علاوہ دنیا میں مروجہ نظام چل رہے ہیں، جو جدید نظام جتنے بھی چل رہے ہیں، اس میں کمانے کی ذمہ داری جہاں مرد پر ہے وہاں عورت پر بھی ہے۔ وہاں عورت پر بھی، عورت کمائے جیسے مرضی کمائے۔ یہیں سے تو پھر زنا پھیلا ہے نا۔ عورت بہت سے مشقت والے کام نہیں کر سکتی اور اس کو پیسہ چاہیے، تو پھر اس نے ایک غلط پیشہ اختیار کیا، اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیا، وہ سیکس ورکر بن گئی۔ یہ آسان کام لگا اس کو کہ کہاں وہ دھکے کھائے ادھر اور کہاں وہ ہیوی کام کرے۔ وہ یورپ کہتا ہے بھائی کر، جو مرضی کر، جیسے مرضی کما، خود کمائے گی، خود ذمہ دار ہے، اپنے آپ کو بیچ کے کما، مردوں کی منتیں کر کے کما، تو ہیوی ٹرک چلا کے کما، تو بھیک مانگ کے کما، جیسے مرضی کما، تو وہ کما۔ یہ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں کمانے کی، وہ گھر بیٹھ کے کھائے گی۔ کما کے کون لائے گا؟ مرد لائے گا۔ یہ بنیادی فرق سمجھیے گا۔ مرد کما کے لائے گا، جتنی مرضی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو۔ الرجال قوامون علی النساء 5ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ نے خرچ کرنے کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے، معیشت اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالی ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت بخوشی مرد کے ساتھ کہیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرتی تو اسلام نہیں روکتا، اس کو منع نہیں کرتا، لیکن ذمہ داری نہیں کہ تیرے ذمہ ہے تو یہ کر۔ دنیا کفر نے عورت کے ذمہ ڈالا کہ تو کما، تو اپنے اخراجات خود اٹھائے گی، تو خود محنت کرے گی۔ لیکن اسلام میں کیا ہے؟ مرد محنت کرے گا، مرد کما کے لائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ مرد ہر موقع پر خرچ کرتا ہے اور عورت ہر موقع پر حاصل کرتی ہے۔ مرد ہر موقع پہ خرچ کرتا ہے اور عورت ہر موقع پر حاصل کرتی ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال پہلے بھی دے چکا ہوں۔ فرض کرتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور 3 لاکھ روپے وہ وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، 3 لاکھ۔ اب اسلام کہتا ہے کہ 2 لاکھ مرد کو ملے گا اور 1 لاکھ عورت کو ملے گا۔ بظاہر دیکھنے سے یکدم لگتا ہے کہ جب دونوں اولادیں ہیں تو برابر برابر ملنا چاہیے، تو مرد کو زیادہ مل رہا ہے، عورت کو کم مل رہا ہے، بظاہر لگتا ہے۔
اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگے گا کہ نہیں، زیادتی عورت کے ساتھ نہیں، زیادتی مرد کے ساتھ ہوئی ہے. اس کو 2 لاکھ نہیں، اس کو 3 لاکھ ملنا چاہیے تھا. وہ کیسے؟ اب فرض کرتے ہیں مرد کے پاس 2 لاکھ ہے، عورت کے پاس 1 لاکھ ہے. کل کو مرد اپنی شادی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ انہی 2 لاکھوں میں سے 50,000 فرض کیا اپنی شادی پہ خرچ کرتا ہے. خود خرچ کرے گا نا، مرد ہے. اب اس کے پاس رہ گیا 1.5 لاکھ. ایسی عورت کی شادی ہوتی ہے، اس نے تو کچھ بھی خرچ نہیں کرنا، اس کی شادی پر جو خرچہ ہے وہ بھی بھائی نہیں کرنا. 50,000 اور نکل گیا، پیچھے بچا 1 لاکھ. لڑکی کے پاس 1 لاکھ جوں کا توں ہے، لڑکے کے پاس بچا 1 لاکھ بچ گیا. اس کے بعد اس مرد نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. اب اس کا 50,000 میں سے 1 لاکھ میں سے 20,000 اور نکال لو، 80,000 بچ گیا. اور اس عورت نے حق مہر لینا ہے تو اس کے پاس 1 لاکھ تھا، 1,20,000 ہو گیا. اب ہر مہینے مرد نے اپنی بیوی کو خرچہ دینا ہے اور اس عورت نے ہر مہینے اپنے خاوند سے خرچہ لینا ہے. اب 4-6 ماہ سال کے بعد مرد کے پاس جو 1 لاکھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور عورت کے پاس 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو گئے. مرد خرچ کر رہا ہے، عورت حاصل کر رہی ہے. یہ اسلام ہے. مرد خرچ کر رہا ہے. اب اصولاً ہم اب یہاں یہ سوچ کے ایک بندہ کہتا ہے پھر تو 3 لاکھ کا 3 لاکھ مرد کو دینا چاہیے، تو اسلام کہتا نہیں، کوئی بات نہیں، مرد تو محنت کر، کما محنت کر. تجھے اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہمت دی ہے تو کوشش کر، محنت کر، کما، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، عورت نسبتاً کمزور ہے تو اسلام نے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا تو وہ ہمیشہ حاصل کر رہی ہے. ہر مہینے یہ مرد اپنی بیوی کو جیب خرچ دے رہا ہے اور ادھر وہ بیوی بن کر ہر مہینے جیب خرچ لے رہی ہے. اس طرح عورت وقت کے ساتھ ساتھ امیر بنتی جائے گی اور مرد وقت کے ساتھ ساتھ غریب ہوتا چلا جائے گا. لیکن اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم محنت کرو، کوشش کرو. تو یہ ایک بنیادی چیز. اس لیے وراثت کے اندر تھوڑا سا ریلیف دیا ہے مرد کو کہ چلو ہر موقع پر اس غریب کے سر پر ہتھوڑا ہی لگتا ہے، کلاڑا ہی لگتا ہے، تو یہاں پر چلو تھوڑا سا اس کو ذرا ریلیف دے دیا جائے. اس لیے اسلام نے وراثت کے اندر مرد کا حصہ عورت کی نسبت زیادہ رکھا ہے. مرد کا حصہ عورت کی نسبت زیادہ رکھا ہے. اب ماشاءاللہ سب ہی، بلکہ سب تو خیر میں نہیں کہتا، کئی ساتھی آپ میں سے وہ شادی شدہ ہوں گے تو آپ دیکھ لیں، اپنا جوڑا لیں یا نہ لیں، بیوی کا ضرور لینا. وہی اپنا لیں یا نہ لیں، اپنی جوتی ٹوٹی ہوئی ہو کوئی بات نہیں، بھائی بیوی کی جوتی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. فنکشن پہ جانا ہے، آپ وہی سوٹ پہنیں گے جو 20 دفعہ پہلے پہن چکے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، مرد خیر ہے، ہمیں کس نے دیکھنا ہے. عورت کہے گی نہیں میں تو پچھلے دفعہ پہن چکی ہوں، میں نے تو نہیں پہننا، مجھے تو نیا لا کے دینا پڑے گا. آپ ہر جگہ پیچھے ہیں، عورت ہر جگہ. آپ بھی بیمار ہیں، آپ کی بیوی بھی بیمار ہے، اپنی بیماری کو پیچھے چھوڑیں گے، اس کو پہلے پریفر کریں گے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے. اسی لیے تھوڑا سا اسلام نے اس موقع پہ آ کے تھوڑا سا ریلیف دیا ہے، اور حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے. لیکن عورت کو محروم پھر بھی نہیں کیا. جی ہاں بالکل. خامند فوت ہو گیا نا اگر، تو بیوی کو حصہ ملے گا. وہ پھر آگے تقسیم آ رہی ہے اس کی، وہ اس کی تقسیم آ رہی ہے آگے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن بنیادی طور پر بنیادی چیز وہ یہ ہے، عورت کا حصہ مرد کی نسبت وہ کم ہوگا، آدھا ہوگا. عورت کا حصہ مرد کی نسبت آدھا ہوگا اور مرد کا اس کے مقابلے میں دگنا ہوگا. یہیں سے اللہ تعالیٰ اس بات کو اصولی طور پر شروع فرما رہے. اور تیسری اور آخری بات کہ یہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے یہ قطعی ہے. ابھی ہم نے کل بھی پڑھا ہے نصیبا مفروضہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اور آج بھی پڑھیں گے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ یہ حصے ہیں سارے. اب دیکھتے ہیں جی، یوصیکم، یوصی حکم دیتے ہیں، کم تمہیں، اللہ یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں.
یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں، اور یہ حکم وراثت سے متعلق ہے کہ للذکری، مرد کے لیے، مثلو برابر، حظی حصہ، الانثیین دو عورتیں، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی دگنا ہے۔ ابھی ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ہمارا ٹائم تھوڑا سا اوور ہو رہا ہے۔ فَإِن، پھر اگر، کننا ہوں، نساء عورتیں ہی عورتیں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، فَإِن كُنَّ نِسَاء، پھر اگر وہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں۔ یہ تو تھا نا، کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور مرد بھی ہے اور بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ لیکن اگر فَإِن كُنَّ نِسَاء، پھر اگر ہوں وہ عورتیں ہی عورتیں، یعنی لڑکیاں ہی لڑکیاں، فوقا زیادہ، اثنتین دو سے، اور دو سے زیادہ ہوں، لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں اور دو سے زیادہ ہوں، فلہن، تو ان کے لیے، ثلثا، دو تہائی ہے، ما ترک، جو وہ شخص چھوڑ کر مرا ہے، جو ترکہ ہے، ترکے کا دو تہائی ان کو ملے گا۔ بیٹیوں کو، اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو دو تہائی ان کو ملے گا، اور ایک تہائی جو ہے ہو سکتا ہے مرنے والے کی بیوہ ہو، وہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کچھ اور بھی رشتہ دار اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وَإِن، اور اگر، کانت ہو، واحدہ ایک، وَإِن کانت واحدہ، اور اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی، فلہا، تو اس کے لیے، النصف، نصف ہے، اس کے لیے پورے ترکے کا نصف ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اچھا یہ تو تھا اولاد کا نا، کسی شخص کا انتقال ہوا ہے تو اس کی اولاد ہے، تو بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو بیٹوں کو دگنا ملے گا، اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تو ان کو دو تہائی ملے گا، اور اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ اب دوسری شکل، وَلِأَبَوَيْهِ، اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء کے اندر اس کے والدین بھی ہیں، اس کے ورثاء میں اس کے والدین بھی ہیں۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور والدین کے لیے، لِكُلِّ، کے لیے، واحدن، ہر ایک، لِكُلِّ واحدن، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا چھٹا حصہ ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترکا، جو وہ شخص چھوڑ گیا ہے، ان، اگر، کانا، ہے، لہو، اس مرنے والے کی، ولد، اولاد، ان کانا لہو ولد، اگر اس مرنے والے کی اولاد تھی، والدین تو ہیں ہی ہیں، اگر اس کی اولاد بھی تھی تو والدین کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ۔ فَإِن، پھر اگر، لم یکن، نہیں تھی، لہو، اس کی، ولدن، اولاد، پھر اگر اس کی اولاد نہیں تھی، مرنے والے کی اولاد نہیں تھی لیکن والدین ہیں، وَوَرِثَهُ، اور اس کے وارث ہیں، أَبَوَاهُ، اس کے والدین، اور اس کے والدین اس کے وارث ہیں، اولاد نہیں ہے، والدین وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی والدہ کے لیے ہے، الثلث، ایک تہائی، تو اس کی والدہ کے لیے ایک تہائی، باقی دو تہائی والد کے لیے، والدہ کا ایک تہائی اور والد کا دو تہائی۔ فَإِن، پھر اگر، کانا، ہو، لہو، اس مرنے والے کے، اخوتن، بھائی، پھر اگر اس مرنے والے کے بھائی بھی تھے، پچھلی صورت تو یہ کہ صرف ماں باپ تھے، وارث صرف ماں باپ تھے، نہ اولاد تھی اور نہ کوئی بہن بھائی تھے، تو والدہ کو تہائی، والد کو دو تہائی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ، تو پھر اس کی والدہ کو، السدس، چھٹا حصہ ملے گا۔ مِن بَعْدِ، لیکن یہ بعد ہے،
وصیتن وصیت کے، لیکن یہ وصیت کی ادائیگی کے بعد ہے، یوصی بہا کہ مرنے والا وصیت کر گیا تھا اس کی، او یا دین یا قرض تھا اور اس قرض کی ادائیگی کے بعد. اگر تو وصیت کر گیا تھا، وصیت کے بعد قرض تھا، تو قرض کے بعد پھر یہ وراثت کے معاملات چلیں گے. آباؤکم تمہارے والدین، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے یا اولادیں، تمہارے والدین اور تمہاری اولادیں، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقربو زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعا نفع میں. تمہاری اولادیں اور تمہارے والدین تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، کون زیادہ تمہیں نفع پہنچانے والا ہے. اصل میں ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین تو اب بوڑھے ہیں، اب ان کو کیا وراثت سے لینا دینا، اللہ اللہ کریں اپنی آخرت سنواریں، اب جو آگے نسلیں ہیں تو یہ اولادیں تو ان کو ملنی چاہیے، وراثت تو ان کو ملنی چاہیے، والدین ان کو کیا، یا فلاں کا حصہ کیوں اس طرح ہے، یا فلاں کا حصہ کیوں اس طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ کس کا نفع تمہارے لیے زیادہ ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، یہ ساری ترتیب اللہ کی طرف سے، یہ سارے حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہیں، علیمن جاننے والے، حکیمہ حکمت والے. ان اللہ کانا علیمن حکیمہ، بے شک اللہ تعالی جاننے والے ہیں، حکمت والے. بس یہاں تک.